تھوڑا اس بات پر غور دو، جیسے الحمدللہ ہم نے یہ پورے مہینے تیاری کی ہے، جیسے پورے مہینے ہم نے اپنے جوش و خروش سے تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ان کی یعنی قدر کری ہے، سمجھتے ہو؟ جیسے ہم نے قدر کری ہے ایسے ہی چند دن ہو رہے ہیں، مختصر دن، ان کی اور فکر کر لیں، سمجھتے ہو؟ یہ تو ہم نے اپنا قرآن پاک پورا کیا ہے، قرآن شریف تراویح میں سنا ہے، جو کہ ایک بڑی عظیم الشان، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہاں دنیا کی کتاب ہے، جو اللہ کی زبان میں ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ہے، جس پہ چھونے پر بھی نیکی، دیکھنے پر بھی ثواب، پڑھنے پر بھی ثواب، کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے یہ کیسی ہے کتاب، بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو ہم نے اپنے کلام پاک کو پورا کیا ہے، سنا ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان، کتنے بھائی، کتنے دوست ایسے رہ چکے ہیں کہ وہ سننا چاہتے تھے، تراویح پڑھنا چاہتے تھے، روزے رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے، وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے، سمجھتے ہو؟ اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا، کچھ اللہ کے رحمت سے دور ہو گئے، کچھ کمزور ضعیف اس قابل تھے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، کوئی جھکنے سے محتاج، کوئی کھڑے ہونے سے محتاج، کہ کوئی کیسی پرابلم میں پھنسا ہوا تھا، لیکن آج اللہ نے ہم سب کو یہ جو پڑھوایا ہے، یہ میرے بھائیوں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 12 مہینے میں ایک مہینہ سب سے افضل آتا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اللہ نے اس کی ہمیں قدر کرنے والا بنایا ہے، ہمیں اس میں موجود رکھا، نہ جانے کتنے بہن بھائی پہلے ہی رخصت ہو گئے، پہلے ہی دنیا کو خیر باد کہہ دیا ان لوگوں نے کہ ان کو یہ رمضان المبارک نصیب ہی نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں سمجھو تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہ ہے، اس کی قدر کو پہچانو، ان کی قیمتوں کو پہچانو۔ اللہ کی قسم یہ رمضان ایسے رمضان ہے کہ اگر ایک بھی چھوڑ دیا، ایک بھی چھوڑ گا، اگر ہم اس کی پھر قیامت تک قضا کرتے رہیں نا کہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اگر ہم اس کی نفل رکھتے رہیں، نفل رمضان ہم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، سمجھتے ہو؟ آخری کے کچھ دن بچے ہیں، ان کی اور قدر کر لیں، اور اپنی تراویح کہیں نہ کہیں پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلام پاک سن لیا ہے تو ہمارا رمضان پورے ہو گیا، ہماری تراویح پوری ہو گئیں، اب نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو ٹھیک ہے اب تو صحیح، لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارا قرآن پورا ہوا ہے اور ہم تراویح چھوڑیں گے، نماز چھوڑیں گے، رمضان چھوڑیں گے تو اس کا گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ وقت رہتے اس نعمت کو ہم نے اپنایا ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو بہت کچھ ہے، اگر آپ سمجھیں تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھے تو کچھ بھی نہ ہے، آج ہیں کل نہ ہیں۔ یہ کچھ رمضان، آج 22واں رمضان ہے، 22واں، یہ 7-8 رمضان اور بچے ہیں، ان کی اور قدر کر لیں، اتنے دن سے کرتے آئے ہیں یہ اور کر لیں۔ اگر کوئی اللہ کے بندو نہیں کر رہا ہے اس کی پابندی کرو، فکر کرو، ان کی، ان کو اپناؤ، ان کو فالو کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں، کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تراویح کہاں پڑھ تو لی ہم نے 10 دن کی۔ میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مرتبہ، 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ، اور ہم 11 مہینے کماتے ہیں، 11 مہینے کھاتے ہیں، 11 مہینے زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، 5 وقت کی نماز، صرف 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور اس کے بعد 11 مہینے کے بعد رمضان، 1 مہینے کے فرض، 1 مہینے کے۔ ہم سے یہ بھی نہ ہوتا ہم کیسے مسلمان ہیں یار، کیا نام کے مسلمان ہیں، دکھاوے کے مسلمان ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے، دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں کیا محبت ہے، بھوکا نہیں رہا جاتا، برداشت نہیں ہوتی ہے، وقت نہیں مل رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو وقت بناؤ، وقت نکالو، وقت کس کے پاس ہے؟ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جوان بھی پریشان ہیں، بڈھے بھی پریشان ہیں، بڈھے تو چھوڑو بچوں کے بھی سکون چھین گئے ہیں، بچے بھی پریشان ہیں۔ کس کی زندگیوں میں سکون ہے؟ کہاں راحت ڈھونڈتے ہو؟ یہ دنیا تمہیں راحت دے گی؟
यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा? बताओ तो सही मुझे। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर तो डालो कि हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, हमें सुकून कहाँ मिलेगा। आपके पास ये पिछले जो 11 महीने गुजरे हैं, आपने उसमें नमाजों की पाबंदी नहीं की। देखिए हम सब गुनाहगार हैं, हम सब, इंसान की फितरत में है गुनाह होना। इंसान फरिश्ता नहीं है, गुनाह हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े गुनाह करना और उन पर अड़ना और फिर उनको यूँ कहना कि वक्त नहीं है, कैसे करेंगे, अरे काम बहुत है, टेंशन बहुत है। अल्लाह के बंदे, दिन में 5 नमाज फ़र्ज हैं, रमज़ान 1 साल में 1 बार आते हैं और हम 11 महीने खाते हैं, 11 महीने कमाते हैं, 11 महीने ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उसमें भी कुछ नहीं करते हैं, उसमें भी टेंशन, हम अपना गम बताते हैं। उसमें भी अगर कोई बात हमारे सामने आ गई दीन की तो काम बहुत है, टेंशन बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है। ये तो 11 महीने से ही है। हाँ, ऐसा होता है। अगर हमारे सामने कोई दीन की बात आ गई तो हम उसमें भी यूं ही करते हैं कि काम बहुत है, टेंशन बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है, अरे अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं, घर की टेंशन है, कारोबार की टेंशन है। मेरे भाइयों, 11 महीने जो गुजरे हैं इनमें कम टेंशनें थी? बताओ तो सही, इनमें भी तो आप टेंशन में ही थे। तो आप ऐसा करें, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इन रमज़ानों की कदर करें, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह के बंदो, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमानों पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। जैसे हमने अपने ऊपर खाना फ़र्ज़ कर रखा है, अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम चलेंगे नहीं। समझते हो? टाइम से पहले डेट एक्सपायर हो जाएगी हमारी। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होंगी, हम चार्ज नहीं होंगे। हमारा ईमान, हमारा जो जज्बा है ईमान का, जो हमारा अक़ीदा है अल्लाह से, जो हम अपने अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अगर हम अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो हमारा ईमान भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जैसे भूख के ज़रिए हम ख़त्म हो जाएंगे। समझते हो? हम फिर सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। मेरे भाइयों, ज़िंदगी का किसी का कोई पता नहीं है, किसी का कोई पता नहीं है। कौन कब चला गया किसी की कोई ख़बर नहीं। मेरे भाई, बड़ा मुख्तसर वक्त है, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। अगला साल पता ना ज़िंदगी में है या नहीं, कोई ख़बर नहीं है। मैं अगले साल रहूँगा या नहीं, अगले साल में रमज़ान में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसा मुबारक महीना है, ऐसा मुबारक महीना है कि सब दिनों से अफजल जो दिन है वो रमज़ानुल मुबारक का है। सब महीनों से जो अफजल महीना है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अब देखिए, एक ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक को उतारा। और जो पढ़ना जानते हैं, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी नेमत है उन पर। लेकिन अल्लाह ने एक महीना ऐसा बनाया कि जो पढ़ना नहीं भी जानते वो भी इसको सारा सुनते हैं, सारा, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक सारा सुनते हैं। कैसा अफजल महीना है, कैसे अज़ीमुश्शान किताब है, और कैसा अफजल, कितना कीमती, कितना ख़ास वक्त है ये। और हम इसमें भी अपने वो रोए पीटे मचामे के काम बहुत है, टेंशन बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है। मेरे भाई, मशगूलियत उसकी देख जो प्रॉब्लम में फंसा पड़ा है, मुकदमे लड़ रहा है, अस्पतालों में एडमिट पड़ा है, चरपाइयों पे चिपका हुआ है, उसमें उठने की ताकत ही नहीं है, खड़ा होने की सलाहियत ही नहीं है। देखो तो सही, अरे वो मोहताज हैं, वो ज़ईफ़ हैं, जो अपने खाने पीने से भी मोहताज हैं। आज देखो हट्टे खट्टे 20-20 साल के, 30-30 साल के, 15-15 साल के नौजवान कहते हैं टेंशन बहुत है, गम बहुत है, 2-4 टाइम झिक के खाने खा रहा, पेट टन टनाटन, ताकत भी माशाल्लाह बहुत है, और कहता है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती है, नमाजों के लिए वक्त नहीं है। वक्त मिलेगा तो करेंगे, वक्त कब मिलेगा बताओ तो सही। अगर अल्लाह वक्त लेने पर आ गया तो अल्लाह तो कहीं भी वक्त लगवा लेता है। मत आओ अपने अल्लाह की तरफ, इसमें अल्लाह का कुछ नुकसान थोड़ी, नुकसान तो हम सबका है भाई। अल्लाह के अर्श पे जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह की इबादत में नहीं है वो? हमसे कितने बड़े, कितनी ताकतवर हैं। हम तो गुनाह भी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, वो तो अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करते हैं। तो अल्लाह को ज़्यादा हमारी ज़रूरत है या हमें अल्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है? हमें अल्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है। समझो इस बात के बारे में, तुम समझो इस बात के बारे में कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। ये वक्त आज है, कल नहीं होगा।
اور پتہ نہیں کہ وقت تو ہوگا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو زندگی میں نے گزار دی ہے میں اس میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں۔ بھائی جہاں سب جا رہے ہیں، جہاں میرے باپ دادا چلے گئے، جہاں ہمارے بڑے چلے گئے، بڑی بڑی طاقتیں چلی گئیں، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، جن کا دنیا میں سکہ چلتا تھا، نام چلتا تھا، روب چلتا تھا، حکم چلتا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، مجھے بھی وہیں چلے جانا ہے۔ میں کیا تیاری کر رہا ہوں؟ دیکھو تو صحیح، جو سب کا مالک ہے وہی میرا مالک ہے، مجھے بھی انصاف دینا ہے، میرا بھی انصاف ہونا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ان رمضانوں کا بھی حساب ہونا ہے، نمازوں کا بھی حساب ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایمان والا جائے گا۔ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کو مانا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، اور اس نے نمازیں پڑھی، یہ اللہ کے حکم ہے، روزے رکھے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ یہ اللہ کے حکم نہیں کہ تم سے برداشت نہیں ہوتی تھی بھوک تو تم چھوڑتے تھے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر تم میں یہ طاقت نہیں کہ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں حکم ہے تم بیٹھ کر نماز پڑھو، معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اللہ نے اس پہ معاف کر دی، کوئی پاگل ہے اس پہ معاف کر دی، الحمدللہ۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم جو نوجوان ہیں، دیکھو تو صحیح، ایسے نوجوان ہیں کہ نہ تو ان میں کوئی بچہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی پاگل دکھ رہا ہے، اور اتنے دکھ رہے ہیں کہ نماز خوب گول کرتے ہیں، نمازوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندیاں کرو، رمضانوں کی قدر کرو۔ یہ 7-8 رمضان اور بچ رہے ہیں، ان کی فکر کر لو، اور پھر ساری زندگی اپنی 5 وقت کی نماز کی تو پابندی ضرور رکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی ضرور پابندی رکھو۔